حضرت علی کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ ایک دن حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی نے نماز توڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو سب سے پہلے علی کو بلوایا اور نماز توڑنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی زور زور سے رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک روشن مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، بلکہ اسلام کی ابتدائی قبولیت، قربانی، علم، عبادت اور عدل و انصاف میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو اپنی نوعیت میں نہایت نادر اور عظیم واقعہ ہے، اور بچپن سے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلا نوجوان ہونے کا شرف حاصل کیا اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و رضا کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے ہجرت کی غزوات میں شرکت کی اور ہر موقع پر دین کی سربلندی اور امت کی فلاح کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور زہد کی مثالیں بھی بے شمار ہیں۔ آپ کی راتیں قیام و عبادت میں گزرتی۔ آپ قرآن کی تلاوت میں اتنے محو ہو جاتے کہ ایک آیت پر رک کر بار بار غور کرتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک بار آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا، لیکن نماز میں مصروف رہتے ہوئے آپ نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ یہ کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے حضور خشیت اور اخلاص کی علامت ہے۔ آپ نے دنیا کی طرف کبھی رغبت نہ دکھائی۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں، اے دنیا، تجھے میں نے 3 طلاق دی، اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دنیا کو ایک سانپ کی طرح بیان کرتے جو نرم نظر آتا مگر اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے، اور ہمیشہ آخرت کی فکر کی تلقین فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بھی ان کی شخصیت کا بنیادی پہلو تھا۔ خلافت کے دور میں ایک یہودی مقدمے میں آیا۔ قاضی نے حضرت علی کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا تو آپ نے فوراً روک دیا اور فرمایا، عدالت میں سب برابر ہیں۔ یہی وہ عدل تھا جو اسلامی تاریخ میں مثال بنا۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور آپ نے خیبر فتح کی۔ آپ کے اقوال بھی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے بڑی دولت تقویٰ ہے، سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے، سب سے بڑی بیماری دل کی سختی ہے، اور سب سے بڑا خسارہ آخرت کو بھول جانا ہے۔ آپ کی شہادت بھی ایمان اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا تو زخم لگنے کے باوجود آپ نے فرمایا، فَزَّتُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ، یعنی آج میں کعبے کے رب کی قسم سے کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ آپ کے دل کی عظمت اور اللہ کی رضا کے حصول کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی سب سے اہم خصوصیات یہ تھی کہ آپ اللہ کے حضور ہر وقت خشیت محبت اور عاجزی کے ساتھ موجود رہتے۔
یہ وہی کیفیت تھی جس نے نماز کے دوران آپ کو رونے پر مجبور کیا۔ جہاں تک کہ سوال ہے تھم نیل پر دی گئی لائنوں کا کہ ایک دن حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک حضرت علی نے نماز توڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو سب سے پہلے علی کو بلوایا اور نماز توڑنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی زور زور سے رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے نماز ضرور توڑی تھی لیکن وہ توڑ کر گھر نہیں گئے تھے۔ دراصل مکمل واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں اتنے محو اور اللہ کی عظمت اور خشیت کے زیر اثر تھے کہ ان کے دل پر اتنی شدت سے اثر ہوا کہ انہوں نے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ کیفیت تھی جس میں انسان کی روح اور دل مکمل طور پر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور جسمانی حرکات بھی دل کی شدت کے اثر سے عارضی طور پر رک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں اس وقت ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے گناہوں کی یاد اور اللہ کی کبریائی کے خوف سے پوری طرح محو ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت علی کو بلوایا اور پوچھا، علی تم نے نماز کیوں روکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل اللہ کی عظمت، میرے گناہوں کی یاد اور خشیت سے کانپ گیا اور میں اس کیفیت میں نماز کے بعض حرکات میں عارضی طور پر رک گیا، لیکن میں نماز چھوڑ کر گھر نہیں گیا کیونکہ میری نیت صرف اللہ کی رضا میں تھی اور میں چاہتا تھا کہ اپنی عبادت کے مکمل خلوص میں باقی رہوں۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کے یہ آنسو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہیں۔ اللہ نے ان کے گریہ کو قبول کر لیا ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز صرف زبانی یا جسمانی عمل نہیں بلکہ دل اور روح کی حالت، اخلاص اور اللہ کے خوف اور محبت میں ڈوب جانا اصل مقصد ہے۔ حضرت علی کی یہ کیفیت صحابہ اکرام کی عبادت کے حقیقی معیار کی ایک روشن مثال ہے جس میں مکمل خشوع، عاجزی اور روحانی تاثیر موجود تھی۔ معتبر تاریخی کتب میں اس کیفیت کا ذکر بارہا آیا ہے۔ بہقی کی السنن کبریٰ اور ابن حجر کی الصابہ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اور خشوع اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے اور دل کے اثر سے جسمانی حرکات عارضی طور پر رک جاتی تھی۔ اسی طرح کے واقعات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ حضرت کے صحابہ کرام کس حد تک اللہ کے قرب میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی عبادت میں کتنی شدت اور اخلاص رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز توڑنے کا مقصد کسی دنیاوی وجہ سے یا لاپرواہی سے نہیں تھا بلکہ یہ ایک روحانی کیفیت تھی جس میں دل اور روح مکمل طور پر اللہ کے حضور جھک گئی تھی۔ آپ نے نماز میں رک کر اپنے دل کی شدت کو محسوس کیا لیکن گھر واپس نہیں گئے کیونکہ نیت اور مقصد صرف اللہ کی رضا تھی۔ اس واقعے سے ہر مسلمان کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز میں دل کی توجہ، خشوع، روحانی تاثیر لازمی ہے اور صرف جسمانی حرکات پر توجہ دینا کافی نہیں۔ حضرت علی نے یہ سکھایا کہ نماز میں حقیقی کامیابی اللہ کے خوف اور محبت میں ڈوبنے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کیفیت جتنا زیادہ قلبی اور دلی ہو اتنا زیادہ مقبول اور قیمتی ہے۔
یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ دل اور روح کا اللہ کے حضور جھکنا اور خشیت و محبت میں ڈوب جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور خوف سے بھر دے۔ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اے رحم دل اور غفور الرحیم اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو نیکی اور ایمان کی راہ پر قائم رکھ۔ ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور محبت سے بھر دے۔ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس دنیا میں سے رخصت ہو گئے ہیں، انہیں بخش دے اور ان کے درجات بلند فرما۔ قبر کو نور اور راحت سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، انہیں اپنی رحمت اور فضل سے نواز، ان کے درجات بلند فرما اور قبر کو جنت کے باغوں کی مانند بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہماری نیتیں خالص فرما، دلوں سے حسد کینہ دور فرما اور ہمیں آخرت کی فکر اور نیکی کی راہ پر مصروف رکھ۔ یا اللہ تمام زندہ اور وفات پا چکے مسلمانوں کی مغفرت فرما، انہیں اپنے قربت اور رحمت میں شامل فرما اور ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں نیک اعمال کا حصہ عطا فرما تاکہ ہم سب تیری رضا اور جنت الفردوس میں شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خشوع خضوع نصیب فرمائے، جیسا خشوع خضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں بھی ایسا ہی خشوع خضوع شامل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سے یعنی ہمارے دل میں اللہ اپنی اتنی محبت ڈال دے کہ ہر چیز سے محبوب اللہ اور اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔